جو اسماعیل کے خاندان سے ہیں، جو اسحاق کے خاندان سے ہیں علیہ السلام، وہ اپنے اولاد کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، عقیدہ پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں دنیا سے چلے جاؤں گا تم کس کی عبادت کرو؟ میں دنیا سے چلے جاؤں گا تم کس کے سامنے سر جھکاؤ؟ میں دنیا سے چلے جاؤں گا تم کس کو اپنا رب مانو؟ یہ نبی ہے جو پوچھ رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، نبی در نبی، خاندان نبوت والا، اور اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھائیے گا کہ میں آپ کی توحید کا یقین رکھنے والا ہوں، مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھائیے گا کہ میں ایمان والا ہوں، اس کے بغیر مجھے دنیا سے نہ اٹھائیے۔ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام جو یعقوب کے بیٹے ہیں، نبیوں کے خاندان سے ہیں، باپ بھی نبی ہے، اولادوں میں بھی نبی آئے ہیں، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہر حال میں، ہر لمحے اپنے عقیدے کو ٹٹولنا اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا اور اپنے ماتحتوں کی عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ ہم سب کا اس وقت کا سب سے اہم اور سب سے بنیادی فریضہ ہے، اور اس مجلس کا سب سے اہم پیغام ہے، سب سے اہم پیغام ہے کہ اپنی اولاد کی عقیدوں کی اصلاح کی فکر، ان کے ایمان کے بقا کی فکر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ظاہری ایمان پر مطمئن نہ ہونا یہ اس وقت کی ذمہ داری ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ آدمی صبح کرے گا اس حال میں کہ ایمان والا ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، سورج ڈوبے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہوگا، سورج نکلے گا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میری پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، جن پر قرآن اترا، جن پر شریعت اتری، جن کے پاس جبریل آئے، جو اللہ کے پاس گئے، جنہوں نے جنت دیکھی، جنہوں نے جہنم دیکھی، جنہوں نے جنت کی سیر کی، جنہوں نے اس معراج کا سفر کیا، وہ یہ دعا فرما رہے ہیں، اور ہم اور آپ اپنے ایمان کے سلسلے میں بے فکر ہو کر بیٹھے، مطمئن ہو کر بیٹھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، اس سلسلے میں کوئی فکری نہیں، کوئی پیش رفتی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تدبیری نہیں ہے، کوئی اجتماعی نظامی نہیں ہے۔ ہم ایسے، اور پھر جب ہم کو اپنے معاشرے میں ایسی افسوسناک خبریں اور ایسے افسوسناک واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں تو اس پر ہم تبصرے کر کے اپنا کام پورا کرتے ہیں، اس پر ہم تبصرے کر کے اپنا کام پورا کر دیتے ہیں۔ پھر بھی کوئی ایسی عملی پیش رفت، کوئی ایسا عملی اقدام جس سے معاشرے کے آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا کوئی مضبوط لائحہ عمل تیار ہو، اس سلسلے میں پورا معاشرہ غفلت کا شکار ہے، پورا معاشرہ غفلت کا شکار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج کے اس دور میں ہم کو ان لوگوں کے سامنے جو ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے ہیں، جو ہم سے ہمارا قرآن چھیننا چاہتے ہیں، جو ہم سے ہمارے عقیدے چھیننا چاہتے ہیں، ہم کو وہ اعلان کرنا ہوگا جو قرآن نے ہم کو بتایا تھا، جو قرآن نے ہم کو سکھایا تھا۔ اور مذہب کیا ہے؟ تمہیں اس سلسلے میں کوئی شک ہے تو سن لو، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو اپنا خالق سمجھتے ہو، جن کو اپنا رازق سمجھتے ہو، میں کبھی ان کے سامنے سر نہیں جھکاؤں، میں کبھی ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں عبادت کروں گا اس اللہ کی جو میری اور تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس رب کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں، میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں۔
اور آج کے اس دور میں ہم کو وہ اعلان بھی کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام ہم کو اور آپ کو سنایا۔ قرآن کہتا ہے قرآن پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن سے اپنے آپ کو لگائیے، قرآن سے اپنا شغف پیدا کیجیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، سیکھیے، خدا کے واسطے اپنی زندگیوں میں قرآن کی بہاریں پیدا کیجیے، ورنہ ہم اور آپ اور ہمارا یہ معاشرہ کس گہرائی میں جا کر پڑے گا ہم کو اور آپ کو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اپنی جڑوں کو مضبوط کیجیے، اپنی جڑوں کو مضبوط کیجیے، قرآن کو اپنے گھروں میں زندہ کیجیے، قرآن کی تفسیر کو پڑھیے، اپنے محلے کے اماموں سے سنیے، تراویح میں اب قرآن ختم ہو گیا، اب یہ سمجھ کر کہ ہم نے تو قرآن سن لیا، اب ہم تو بس علم ترى کیف سے پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے، خدا کے لیے ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ اپنے محلے کی مسجدوں کے امام سے کہیے کہ مولانا صاحب آپ ہمیں رمضان بھر قرآن کی تفسیر سنائیے، آپ ہمیں بتائیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم۔ یہ قرآن نے نبی کے اوصاف ہم کو اور آپ کو بتائے ہیں، قرآن نے نبی کی زندگی کے واقعات ہم کو اور آپ کو سنائے ہیں، قرآن نے ہم کو اور آپ کو نبی کی زندگی کا جو غزوات پیش آئے وہ سنائے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم بڑے کمزور تھے، تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنائی ہے، آپ کی زندگی کے واقعات سنائے ہیں، اور قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا، قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ کون ہے محمد الرسول اللہ؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن ان کو مخاطب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض آپ نے بھی کوئی شرک کا کام کیا، اگر بالفرض آپ نے بھی کوئی شرک کا کام کیا، قرآن کا لہجہ دیکھیے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے عمل بیکار ہو جائیں۔ قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن بیٹے نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر کا فرد ہے، کچھ نظر کرم ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے صاف جواب دے دیا گیا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے شرک کیا ہے، اس نے میرا انکار کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس مشرکانہ گمراہ ماحول میں اپنے آپ کو شرکیہ اعمال سے بچانا، اپنے آپ کو شرکیہ اعمال سے بچانا اور ان رسومات سے دور رکھنا، یہ اس وقت کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، آج کے اس دور میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس مشرکانہ ماحول سے دور رکھنا، اس سے بچانا، اس کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کرنا، اس کی نفرت، یہ ہمارا سب سے بڑا مرض ہے کہ ہم کفر اور شرک سے مانوس ہو گئے، ہمیں کفر اور شرک برا ہی نہیں لگتا ہے۔ کفریہ اور شرکیہ اعمال کی گندگی اور اس کی بدبو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی ہے، اس پر اترنے والی نحوست اور اللہ کی لعنت ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ کفر اور شرک کی گندگی اور اس کی برائی اپنی اولادوں کے دلوں میں بٹھا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کیسے بیٹھے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث،
اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھا دو، 3 چیزیں سکھا دو۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، نبی کے خاندان والوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز کہ قرآن پڑھنا ان کو سکھاؤ، قرآن پڑھنا ان کو سکھاؤ، قرآن سے ان کی راہ ان کو وابستہ اور پیوستہ کر دو، تو پھر تم مطمئن ہو جاؤ قرآن ان کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر آخرت کی منزل تک پہنچا دے گا، آخرت کی منزل تک پہنچا دے گا۔ لیکن یہ کام ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، یہ کام ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ اور آخری بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں، اور ایک اعلان ہم کو اور کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ماننے والوں نے ان مشرکوں کے اور اس مشرکانہ ماحول میں کیا تھا، قرآن نے وہ بھی ہم کو بتایا۔ قرآن کہتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ماننے والوں کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ یہ ہے اذ قالوا لقومه انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ ابراہیم نے اور ان کے ماننے والوں نے اور ان کے پیچھے چلنے والوں نے اپنے زمانے کے مشرکوں سے، اپنے زمانے کے خدا کے منکروں سے اعلان کر کے یہ کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو اپنا خدا سمجھتے ہو، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے لا تعلق ہیں۔ آپ بھی یہ اعلان کریے بری ہیں کہ نہیں ہیں، کہیے ہم بری ہیں۔ ہمیں یہ اعلان کرنا ہوگا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ۔